السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تم کو بحیثیت انسان کے اس دنیا میں بھیجا اور ہماری رہنمائی کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے آخری رسول، آخری کتاب ہم کو دے کر بھیجا، اور یہ خوشخبریاں بھی قرآن مجید نے ہمیں دی ہیں کہ جب تک تم اللہ کی کتاب، اس کے رسول کے اسوے کو تھامے رہو گے، دنیا میں تم کامیاب بھی ہوگے، کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ جب اس کتاب کو، اللہ کے رسول کے احکام کو نظر انداز کر دیں گے، سن کر انسنی کریں گے، دنیا میں مصائب و آلام کا شکار تو ہونا ہی پڑے گا، اور اللہ کے پاس جو ہے جب جائیں گے تو پوچھ بھی ہوگی کہ ہم نے تمہیں ایک بڑی قیمتی زندگی دی تھی، اس میں سوچ اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی آپ کو ہم نے دی تھی، اور دنیا کے نشیب و فراز آپ کے سامنے رکھے، ظلم کرنے والوں کا انجام بھی آپ کے سامنے تھا، اللہ والوں کا بھی انجام آپ کے سامنے تھا۔ ان سے تم نے کیا عبرتیں حاصل کی؟ اگر کامیاب ہے تو خوشخبریاں ہیں، اور غفلت، اللہ پرواہی اور ایسی ہی زندگی گزار لیے تو گزر جائے گی، وقت آئے گا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے جائیں گے، یہاں کی جو زندگی ہے اس کا جواب دینا پڑے گا ہر ایک، اس سے کوئی انسان بچنے والا نہیں۔ ہر وقت کا، ہر لمحے کا، یہاں دنیا میں ہم نے کیا کیا، کیسے انداز زندگی تھی ہماری سوچ کیا تھی، ہماری نیتیں کیا تھیں، یہ تمام چیز اللہ کے پاس ریکارڈڈ بھی ہے، اور اسی حساب سے بھی فیصلہ ہوگا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک ایسی کتاب ہمیں دی گئی ہے، اس کتاب کا پڑھنے والا، سمجھنے والا، جو قوم اس کتاب کا مطالعہ کرتی ہے اور سمجھتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے، دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہو سکتی، ذلیل خوار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مرتبات کو بلند فرمائے گا۔ ہاں، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کچھ آزمائشیں ہوں گی، کچھ مصائب آئیں گے، یہ آزمائشیں اور مصائب بھی اللہ کے طرف سے نیک لوگوں کی اس وجہ سے بھی آتی ہیں تاکہ وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع بھی ہو جائے، اور ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں جب ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس صبر کرنے کے بعد اللہ کے پاس کے مرتبات کو بلند بھی کی جائے۔ سورۃ الانعام بار بار سنتے ہیں، یہاں بار بار ان کی آیتوں کی مختلف جمعوں کے اندر تشریح کی گئی ہے۔ مکی دور کا اہم ترین سورہ، بڑے اہم ترین مضامین ہیں اس کے اندر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مکی دور میں مکمل سورت یہ نازل ہوئی، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو روئے زمین پر 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے روئے زمین پر آئے۔
اس کے مضامین ہم غور کریں گے مکی ہونے کی حیثیت سے توحید، رسالت اور آخرت کے ساتھ ساتھ بڑے بہترین اگزامپل دیے گئے ہیں قوموں کی. توحید کے بڑے بہترین مثالیں دی گئی اور بڑے اہم جو ہے قصص کے اندر بیان کیے گئے. سورۃ الانعام اسی کی ایک آیت نمبر 155 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سیدھا سادہ ترجمہ ہے اس کا، اور یہ خوش نصیبی ہے اگر اس آیت کو ہم سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کریں، اللہ کے احکام کو مانیں، اللہ پہ بھروسہ بھی رکھیں. یقین جانیے کہ ہماری دنیا سکون سے گزرے گی اور آخر تو کامیاب ہوئی ہی گی. اور دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں دن بدن، ہر دن ایک نئے مسئلے ہمارے لیے، ہر دن ایک پریشان کن بات، اور یہ مسائل، یہ باتیں، یہ حالات اس سے بھی ابتر ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مکی دور کے واقعات میں ہمیں انہی چیزوں کا ذکر کر کے جتنے حالات سنگین ہوں گے، جتنے حالات ہمارے لیے پریشان کن ہوں گے، مسلمانوں کا عقیدہ اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے، اتنا ہی وہ اللہ سے رشتہ تو جمائیں، اتنا ہی اس کتاب سے تعلق جوڑیں کہ یہ حالات کیوں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں آزمائش رہا ہے، کیا ہمارے اندر خامیاں ہیں. یہ ایک ہی کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے. چھوٹا سا جملہ ہے اس آیت کا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر اتارا ہے، یہ بڑی بابرکت ہے کتاب، تمہاری زندگیوں کو بدلنے والی ہے. مکی دور میں کیسے لوگ پیدا ہوئے تھے، ظلم ان کی انتہا تھی، بدکاریاں ان کا روز مرہ کا مشغلہ بن گیا تھا، قتل و غارت گری ان کا مشغلہ بن گیا تھا. لیکن اس مشغلے، ان حالات میں اس کتاب کو پڑھ کر جب سنایا گیا تو ان کے دل بدلنے لگے. لیکن آج وہی لفظ آج کے دور میں سوچیں، ان حالات، ان مصائب میں ہم نے خود اس کتاب کو نہیں پڑھا، ہم نے اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. مکی دور میں یہی چیزیں نہیں، مشکلات ہوئی، خاص کر نبوت کے 6 سال کے اندر کیا مسائل نہیں ہوئے، آپ تاریخ جانتے ہیں. لیکن اس دور میں کیا ہوا، پست ہمتی نہیں تھی، استقامت تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا. یہ کتاب کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے اور ان کے دل پلٹ گئے. پلٹنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ان کو جو ہے کمزور نہیں کر سکی. آج بھی وہی دور سے ہم گزر رہے ہیں. مایوسی اور پست ہمتی نہیں ہے، بلکہ آج یہ کتاب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ کتاب تو تمہارے لیے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آئی، تمہارے بدلنے کے لیے آئی ہے. تم کس نشے میں ہو، طاقتیں چلی جائے گی، سلطنتیں چلی جائیں گی، تعدادیں چلی جائیں گی، لیکن یہ چھوٹی سی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. قرآن نے کہا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر اتارا ہے، بڑی بابرکت ہے یہ کتاب. اس سے پہلے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں نے جمعہ ذکر کیا جس میں قرآن نے کہا یہ قرآن تو انسانوں کے زندگیوں کے بدلنے کے لیے آیا ہے، سکون کے لیے آیا ہے. یہ قرآن کسی کے انسانوں کے زندگیوں میں مشقت اور تکلیفوں کے لیے نہیں آیا. یہ وہ آیت تھی جس کے دل پلٹ گئے، حضرت عمر کا دل پلٹا اس میں. لیکن آج ہم اس کتاب پر ہماری نظر نہیں، ان آیتوں پہ ہماری نظر نہیں، موجودہ حالات پہ قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے اس کے اوپر ہماری نظر نہیں. حالات سیدھے سادے ہیں. قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ مبارک کتاب ہے، یہ بابرکت زندگی.
اس کتاب کے ہوتے ہوئے تمہاری زندگیاں بے برکت کیسی ہو سکتی ہیں؟ اس کتاب کے ہوتے ہوئے تمہارے اندر گمراہیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کتاب کے ہوتے ہوئے اس قوم کے نوجوان بدکردار کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہمارا معاشرہ برائی کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ یہاں تو قرآن کہتا ہے یہ مبارک ہے تمہاری زندگی کے لیے، لیکن تم نے کبھی اس کتاب کو غور نہیں کیا، اس کے پیغام کو غور نہیں کیا، پشے پوش ڈال کے رکھ دیے، وقتیہ کچھ پڑھ لیے، کچھ راتیں پڑھ لیے، کچھ پڑھ لیا۔ کتاب انزلناہ مبارک، دوسرا لفظ کیا ہے؟ فاتبعوہ، یہ امر کا صیغہ۔ اس کتاب کو ہم نے تمہاری زندگیوں میں برکتیں خیر کے پہلو کے لیے اتارا ہے، لیکن تم سب مل کر اس کتاب کو فالو کرو زندگی میں۔ فاتبعوا، اتباع کرو، اس کے احکام کو سمجھو۔ ان حالات میں یہ کتاب ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتی ہے، ہمارے زندگی کس رخ پہ لے جانا چاہتی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے عجیب حالات، بدتر سے بدتر حالات پوری دنیا کے اندر، مسلم معاشرے میں ہو، مسلم کنٹریز میں ہو، کہیں بھی ہو۔ آخر ریزن کیا ہے اس کا؟ کیا ہماری نمازوں میں کوئی کوتاہی ہے، یا ہمارے عقائد میں کوئی کوتاہی ہے، یا ہم نے اس کتاب کو، قرآن ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے کہ اس حصے کی رہنمائی حاصل کر رہی یا نہیں کر رہی؟ ھذا کتاب انزلناہ فاتبعوہ، اتباع کرو تم۔ الحمدللہ تھوڑے پڑھتے بھی ہوں گے، روز مرہ ہفتے میں درس قرآن بھی آپ سنتے ہوں گے، لیکن اس کا اثر کیا ہو رہا ہمارے؟ اس سے ہم کیا لے رہے ہیں؟ اس کے بعد کا جملہ کہہ رہا ہے قرآن، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اتباع کرو، اور دوسری جو چیز ہے واتقوا، اللہ کا ڈر رکھو، تم خوف رکھو، تم اللہ کا، اللہ کے سامنے جائیں یہ مت سوچو کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارے عقائد کیا ہے، تمہارے کاروبار کیا ہیں، تمہارے کمانے کا ڈھنگ کیا ہے، تمہارے رہن سہن کا ڈھنگ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف رکھو۔ جہاں اللہ کا خوف دل میں آ جائے وہ بڑی سے بڑی چیز کی قربانی دینے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک استغاثہ، بھائی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ خوف، اللہ کے پاس مجھے جواب دینا، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ جو ظلم و ستم، یہ حالات جو ہو رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ گھیرے میں لے رہا ہے، آہستہ سے گھیرے میں رہا ہے۔ جب گھیرے میں لیں گا فاخذت الرابیہ، سخت پکڑ ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو کوئی بچ نہیں پائے گا، کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں پائے گی۔ تو یہ ایسی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، اور اس کتاب کو پکڑے ہوئے ہم اور جو اس کی اتباع کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ یہ تین چیزیں ہونے کے بعد ایک ہی آیت کا جملہ 155 انعام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لعلکم ترحمون، یہ فالو کرو تم، یقیناً اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، سکون آئے گا تمہارے اندر، تمہارے اندر کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کدھر ہو رہا، کوئی خوف نہیں، ہونے دو، کیا ہونے کا، اللہ کی زمین ہے، اللہ جو ہے جیسے چاہے کرے گا، جو اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، برا کریں گے تو برا ہوگا۔ قرآن میں کئی قسم کے تذکرے آئے، قرآن مومنوں کو بار بار خطاب کے کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو دیکھو، ہمارے خلاف ہماری بغاوت، انسانوں پہ ظلم کرنے والوں کے انجام تمہارے سامنے ہیں، فاعتبروا یا اولی الابصار، ذرا بھی عقل رکھتے ہو تو سمجھ لو، نصیحت حاصل کرو، یہ تمہارے لیے بڑی اہم۔ یہ سورہ انعام کیا ہے؟ اب ان آیتوں کے پس منظر میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں فالو کریں ہم؟
قرآن سیدھے سادے الفاظ میں بتا رہا میرے دوست. یہ چیز کو ہم فالو کریں, اس کو پکڑے, اس کو سمجھے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ یقیناً کامیاب کرے گا تمہارے, کوئی پریشانیاں نہیں. اس کے بعد جو ہے سورہ حج مدنی سورہ ہے, آپ جانتے ہیں, اس کی آخری آیت 78 وہاں سورہ ختم ہوتا ہے, وہاں کیا کرنا ہے دیا گیا ہے. کتنے بہترین باتیں ہیں دیکھیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نمازوں کو قائم کرو. تو نمازیں تو ہوتی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن کیسی ہو رہی ہیں نمازیں؟ بے جان نمازیں تو نہیں ہماری, ہماری دعائیں بے تاثیر تو نہیں ہیں ہمارے. ہمارا دل کتنا لگ رہا ہے نمازوں کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, تم ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو تو میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں. نماز کے طرف سے آتا ہے ایک جگہ پہ حدیث میں, اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو تو تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں اس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, مجھے پیدا کیا, موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے. اس ہستی کے سامنے کھڑے ہو تو ہمارے کھڑنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, کس انداز سے ہماری کھڑی ہونی چاہیے. بڑا گندا خیالات, بہت سارے عزائم, رکوع بھی ہو رہا, سجدہ بھی ہو رہا, کیا ہو رہا, کدھر ہو رہا. قرآن نے ایک جگہ کہا بے روح نماز والوں کے تعلق سے, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. نماز تو پڑھتے ہیں, نماز کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم, کس کے سامنے کھڑے ہیں نہیں معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ نصیحت کی, اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہو, اللہ کے سامنے کھڑے ہو, کس ہستی کے سامنے کھڑے ہو, اتنی خوف, اتنی خشیت ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کم سے کم یہ تو تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا, اللہ کی نظر تمہارے اوپر, اور اللہ کی نظر آپ کے پر جمائے ہوئے. جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کی دنیا بدل جائے گی, آپ کے عزائم میں ہدایت کے راستے کھل جائیں گے. ایک صحابی حضور آتے ہیں, حضور کے پاس آ کے پوچھتے ہیں, اے اللہ کے رسول, میں نماز پڑھتا ہوں, کبھی کبھار میری نگاہ ادھر ادھر چلے جاتی ہے, کبھی کبھار نگاہ چلے جاتی ہے, کیا کروں؟ کیا تصور دیا خوف خدا کا, نماز کی کیفیت کا کیا تصور دیا حضور نے. آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو, جب تک تمہاری نگاہ سجدے پر جمی رہی, یہ سمجھو کہ اللہ کی نگاہ آپ کے پر جمی ہوئی. آپ کی نگاہ ہٹ گئی, اللہ کی نگاہ ہٹ گئی. کون چاہتا کہ اللہ کی نگاہ ہم سے ہٹ جائے؟ وہ کیفیت نماز میں پیدا کرو. یہ کیفیت پیدا ہو, پھر دیکھیں اللہ تعالی حالات کرے گا. تو اس میں پہلا حکم دیا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. انسانوں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھو, پیسے کے ذریعے, خرچ کرنے کے ذریعے. تیسرا حکم کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ کو مضبوط پکڑے رکھو. یہ ایسا سہارا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس سہارا سے ٹوٹ نہ پائے, تمہیں کوئی ڈرانے نہ پائے, کوئی تمہیں جو ہے خوف نہ ڈالے. یہ ایک ایسا سہارا تم نے, عروۃ الوثقی لا انفصام لها, اللہ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرو, قرآن سے ایسا مضبوط تعلق پیدا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. اس کے بعد کا لفظ دیکھو میرے دوستو, ہوا مولاکم. یہ تین چیزیں کہ وہی تمہارا آقا ہے, وہی تمہارا پالنہار ہے, وہی تمہارا دوست بھی ہے, وہی ہے تم کو مسائل سے نکال کر پار کرنے والا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں. اس کے بعد کا جو فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, اگر آپ نے بھروسہ تھام لیا ہے, بہت اچھے مددگار کو پکڑ لیا, بہت اچھے جو ہے تمہارا آقا ہے, اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے تمہیں دنیا میں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے,
ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، یقیناً دنیا کی کوئی طاقت کی طرف سوچتا بھی نہیں ہے کہ وہ ہے وہ اللہ۔ یہ ان حالات میں ان دونوں آیتوں کا مطالعہ کریں ہم، اور جو ہے ہمارے اعمال کو صحیح کریں، ہمارے عقائد کو صحیح کریں، قرآن کی رہنمائی سے ہماری زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، یقیناً ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ قرآن جو ہے ہر وقت پر، ہر موقع پر ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سخت سے سخت ترین آزمائشوں میں بھی ہمیں ایمان پر، اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیری ذات پہ بڑھتو ہی ہمارا مولا ہے، تجھ سے کوئی ہمارا بڑھ کر کوئی ہمارا محافظ نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، جانوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ ظلم و ستم کی حدوں کو پار کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما، اے اللہ ان کو ہدایت سے مالا مال فرما، اے اللہ ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ واخر الحمدللہ۔